بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے آج صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ آپ کاتب وحی ہیں، آپ صحابی ہیں اور صحابی ہی کے شہزادے ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کیوں کرنی چاہیے؟ ہم اس پہ نہیں جاتے، نہ ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کس دن منانا چاہیے۔ جس بھی دن منانا چاہیے ہمیں ان کی تعظیم کیوں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ بے شمار صحابیت کے متعلق منقول ہے کہ صحابی کے مقام کیا ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کیا بھلائی کا وعدہ فرمایا، یہ ہم میں سے ہر ایک پر واضح اور عیاں ہے۔ کچھ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوں، لیکن ہیں قابل تقلید، سمجھنے والی باتیں ہیں اور واقعی سمجھدار کے لیے بہت اہم ترین ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے۔ پہلی بات، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلافت پیش کر دی تھی، تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو خلافت پیش کرنا اور اس کے بعد پھر 20 سال تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی خلافت میں رہنا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاکیزہ سیرت، ایک صحابی رسول، ایک نیک سیرت اور ایک بہترین خلیفہ تھے؟ کیونکہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یا آپ کی سیرت معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یزید پلید جیسی ہوتی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کھڑے نہ ہو جاتے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے خلاف، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ لیکن امام حسین کا آپ کے خلاف نہ کھڑے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہی تو ہے کہ آپ پاک سیرت، آپ بہترین صحابی اور آپ بہترین خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت میں بہت سی جنگیں ہوئیں اور اسلام کو بہت زیادہ فتوحات بھی ملی۔ دوسری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں، جتنے بھی دنیا میں سادات ہیں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان گنت، گنتی شاید ہم گننا چاہیں تو ممکن نہ ہو، اتنے دنیا میں سادات کرام موجود ہیں۔ ان سادات کرام کی عظمت، ان سادات کرام کے فضائل، ان سادات کرام کی تعظیم ہم جو کرتے ہیں کس سبب سے کرتے ہیں؟ کسی نیک عمل کی وجہ سے، کسی فضیلت کی وجہ سے، یا بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، یا بہت زیادہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس سبب سے کرتے ہیں؟ یہ تو غیر سید بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سید زادوں کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ وہ فقط ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اصل چیز نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ نیک ہوں یا نہ ہوں، آپ مالدار ہوں یا نہ ہوں، آپ گورے ہوں یا کالے ہوں، آپ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ سید ہیں تو آپ کی تعظیم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے۔ لہذا جب آپ کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل ہے، تو اب اگرچہ بقیہ چیزیں نہ بھی ہوں، نیک اعمال نہ بھی ہوں، نیکیاں نہ بھی ہوں، آپ کا تلاوت قرآن ہونا نہ بھی ہو، اگر نہ بھی ہو، ورنہ تو آپ صحابی ہیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی تلاوت قرآن، آپ کے صدقات، آپ کی نیکیاں تو بے شمار ہوں گی نا، لیکن اگر بالفرض محال نہ بھی ہوں تو صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ آج اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں تو اس سے دلائل نہیں مانگے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا کہہ دینا کہ مجھے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو ہم نے یہ بات مان لینی ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص مجہول النسب نہیں ہے، یعنی یا معلوم النسب یوں نہیں ہے کہ اس کا نسب سید ہونے کے علاوہ اور کوئی نسب مشہور ہے، ایسا نہیں ہے،
اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں سید ہوں تو اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جناب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں سید ہوں، یا جو مشہور ہیں سید کے نام سے کہ یہ سید ہیں، تو مشہور ہونے کی بنا پر ان کی تعظیم کی جائے گی۔ تو جب سید کی صرف مشہور ہونے کی بنا پر تعظیم کرنا ضروری ہے، تو جن کی صحابیت تواتر سے چلی آ رہی ہے اور کتابوں سے ثابت ہے، علماء در علماء ثابت ہے، سینہ بسینہ ثابت ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کاتب وحی ہیں، تو پھر آپ کی تعظیم کیوں نہیں کی جائے گی؟ آپ کو مقام کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ آپ کی فضیلت کیوں نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ایک اور اگلی بات کریں، وہ یہ کہ اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے کہ دیکھیں فلاں صحابی کی تعظیم ہم ان وجوہات کی وجہ سے نہیں کریں گے، ان سب اسباب کی وجہ سے نہیں کریں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ کس طرح کو کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر تو کل کو کوئی یہ اٹھ کر کہہ دے گا کہ جناب ایک سید کی تعظیم بھی نہ کرو کہ اس میں یہ عیب ہے۔ یاد رہے، اگر سید کی جو برائیاں ہیں وہ گمراہی تک نہ پہنچے، اگر سید کی برائیاں جو ہے وہ کفر تک نہ پہنچے، کفر کافر ہونے کے بعد تو پھر کوئی سید ہی نہیں رہتا نا، اگر جو ہے وہ اس کی گمراہیاں، اس کی برائیاں، اس کے عیب، اس کی بدکاریاں یہ گمراہی تک نہ پہنچے تو ہم اس سید زادے کی تعظیم کرتے ہیں نا، تو پھر جو اگر یہ باتیں کہنا شروع کر دی جائے کہ فلاں جو ہے وہ صحابی کی ان وجوہات کی وجہ سے تعظیم نہ کیجئے، تو پھر تو کل کو کوئی لوگ اٹھیں گے کہ جناب سید زادوں کی تعظیم بھی نہ کریں۔ تو میں خود ایک سید ہوں، میں سید ہونے کے ناطے آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے جو عزتیں ہیں، مجھے جو رفتیں ہیں، آج لوگ میری جو تعظیم کرتے ہیں فقط نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، تو پھر کیوں ہم صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم صرف اس وجہ سے ہم کیوں نہ کریں کہ انہیں بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اگرچہ کہ ان کے فضائل، ان کے مقام، ان کی عبادتیں، ان کے صدقات، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کے لیے تیار ہونا، یہ ایک بہت بڑا باب ہے، یہ ایک بہت بڑی فضیلتوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ میں صرف آپ سے آج چند عقلی باتیں کرنے آیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم نصیب فرمائے۔